میں ایک ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہوں، قرآن میں تاریخ کیوں نہیں ہے دنیا کی. ہاں، میرے پاس کچھ ریفرنس بھی ہیں، وہ میں شیئر کروں گا آپ سے. دنیا میں جتنی بھی آپ بکس پڑھیں گے اور ہوں، اس میں ڈیٹ ہوتی ہے زیادہ تر، کیونکہ ہوں، اس سے رائٹر وہ اپنی بات کو سولیڈیفائی کر رہا ہوتا ہے. ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے تاریخ کا ہونا، جس سے آپ آرام سے ریفرنس لے سکتے ہو، کر سکتے ہو. ہوں، اب یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اتنا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اسلام کو ڈیبنک کرنے میں، اور اس میں سب سے اہم کام ہم نہیں کر رہے، خود ان کے مولوی کر رہے ہیں. ہم نہیں اتنا ہوں، کر رہے، ہماری تو ہوں، تعداد ہی بہت زیادہ کم ہے. اچھا، ہوں، اس میں سائنس کا شکریہ. جو بھی ہمارے ایک دوست آئے تھے معاون کے، سائنس کیا کرتی ہے، سائنس کا شکریہ کہ اس نے سوشل میڈیا دیا، اور سوشل میڈیا کا شکریہ کہ اسلام جیسی خطرناک مذہب وہ کمزور پڑ رہا ہے. اب میں آتا ہوں، مفتی مسعود نے ویڈیو ڈالا ہے 2 دن پہلے، میرے ہوں، فیوریٹ مفتی صاحب ہیں. انہوں نے خود ہی اپنا کلہاڑا مارا پاؤں پہ یہ ٹاپک ڈسکس کر کے کہ قرآن میں تاریخ کیوں نہیں ہے. اس ہوں، میں انہوں نے یہ بات تو کبھی واقعی میرے بھی ذہن میں کبھی بات نہیں کی تھی میں نے، یار تاریخ نہیں تو مفتی صاحب نے ہی مجھے یہ ذہن میں بات ڈالی. تو سب سے پہلے میں مفتی صاحب کی اس میں لاجک پیش کروں گا کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے یعنی دلیل پیش کیا کہ قرآن میں تاریخ کیوں نہیں ہے. آف کورس وہ ایک کامیڈی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، ان کی کیا دلیل ہوتی ہے. اس کے بعد میں آپ کو قرآن کی ایک آیت بھی پیش کرتا ہوں، اس ریفرنس کو، قرآن میں ہسٹری کیوں نہیں ہے. میں نے آپ سے لینے سے پہلے میں ان کا ویڈیو ہی سن رہا تھا، 20-25 منٹ کا ہے. وہ کہتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں، قرآن میں تاریخ کیوں نہیں ہے، ہوں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بات پتہ ہونا چاہیے، دلیل سے ثابت کرتا ہوں. قرآن ایک جنرل نالج کی کتاب نہیں ہے، جنرل ہوں، نالج کی کتاب نہیں ہے. جنرل نالج میں تاریخ ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے وہ جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ قرآن اگر تاریخ بتا دے جائے تو واقعے کی جو اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ہوں، لائف چیٹ میں لوگ ہنسو تھوڑا سا. یعنی کہ اگر غالب بھائی میں آپ کو تاریخ بتاؤں کسی واقعے کی، تو لوگ تاریخ میں کھو جائیں گے، واقعے کو اتنا نہیں سوچیں گے. یہ انہوں نے ہاں، اس کی دلیل دی ہوں، ہے. ہوں، واٹ؟ اور پھر انہوں نے اس کے آگے ایک اور بات بولی، قرآن کو ہی ڈیفینڈ کرتے ہوئے، کہ تاریخ نہیں دی لیکن اور دلیلیں دی ہیں. ہوں، اور پھر انہوں نے عدالت کا بھی ایگزامپل دی، جو خود انہوں نے اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑا مارا، کہ کورٹ میں اگر مرڈر کا کیس ہوتا ہے، اس میں ڈیٹ از دا پرائمری تھنگ. ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے ہوں، جنوری میں قتل کیا تھا، اس نے جنوری میں قتل کیا تھا. ڈیٹ ہی سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ قرآن سے غائب ہے. اس کی ہوں، وجہ مومن جواب دیں بھائی ہمیں تاریخ. اور ایک بات بتائیے، ہم جب بات کرتے ہیں نا تاریخ کی غالب بھائی، تو ہم کسی عام اسکالر کی بات نہیں کرتے، ہم اللہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ ذہن میں مومن رکھیں کہ وہ کائنات کا مالک ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے. وہ بتا سکتا تھا کہ بھائی کشتی کس سن کو، جو حضرت نوح کی کشتی جو بنی ہے، کون سی ڈیٹ کو بنی. میں اور آپ کنونس ہوتے ہیں یار واقعی ڈیٹ تو ڈلی ہوئی ہے. پھر ہم اس کو ہاں، کاؤنٹر چیک کرتے، یا حضرت مریم کب پریگننٹ ہوئی. تاریخ نہیں ہے قرآن میں. اٹس اے بگ فلا. اچھا، اب میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ پلیز شو کر سکیں تاریخ ہی کے حوالے سے. چیپٹر 33 ہے، ورس نمبر یہ ورس نمبر ہے 32. چیپٹر 33 ورس 32. یہی ہے وہ شاید، وہ والی کون سی ہے جس میں کہا گیا کہ ایک جان کی لینا سب جانوں کی لینا ہے؟ وہ کون سی آیت ہے؟ آئی تھنک وہ مجھے آپ کو دینی ہے. وہ شاید یا میں نے نکالی ہے، جس میں یہ ہے کہ ایک جان کی لوگ ہے تو تمام تم نے انسانوں کی جان لے لی، جو مومن اختر ریفرنس دیتے ہیں. کوئی وہ بتائے گا میرے چیٹ میں؟ ذہن میں نہیں ہے، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے کون سی آیت ہے. اس میں یہ ہوا کہ 532. اچھا، اب میں اس میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا جو امپورٹنٹ ہے. ہوں، میں ترجمہ پڑھ دوں؟ پڑھے پڑھے. اچھا یہ دوستو، اگین ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں قرآن میں تاریخ کیوں نہیں ہے، اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ترجمہ ہے سورہ المائدہ کا آیت نمبر 32. ترجمہ: اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں ہوں، فساد کے، تو گویا اس نے سب کو قتل کر دیا. اور ہوں، جس نے ایک جان کو لیا، اس نے گویا سب لوگوں کو جلا لیا. اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلوں کے پاس آئے. یہ سب سے زیادہ آیت مسلمان یوز کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن جو ہے قتل کے خلاف ہے،
اور یہ بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ باقی جو باقی 26-25 آیتیں ہیں قتل پہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اٹس فائن. اچھا اس میں یہ بات غور, پھر میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھنے والا ہوں. اس میں یہ آتا ہے کہ دیکھو اس میں کہا جا رہا ہے اس سبب ہم نے بنی اسرائیل کا, ایک تو مومنین نہیں آئے, یہ ہم ایک کاؤنٹر پوائنٹ رکھتے ہیں کہ اس میں اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ جان نہیں لینی, اور اس میں سچ والا صاحب نے کہا تھا کہ مومن اس کا آدھا آپ کو بات کرتے ہیں, آدھی بات آدھا سچ, کیا کہتے ہیں پورے جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. مومن کہتے ہیں ایک جان کا لینا تمام جانوں کا ہے ایکسپٹ جو فساد کرے. دیکھا آپ نے پوری آیت میں آ رہا ہے کہ گویا اس نے سب کو قتل کیا ایکسپٹ کہ وہ جو فساد کے. اچھا اب فساد تو غالب بھائی آپ بھی کر رہے ہیں, آپ حضرت محمد کو برا بھلا بول رہے ہیں, میں بھی فساد کر رہا ہوں کہ میں اس قرآن کو کہہ رہا ہوں اللہ کی کتاب قتل ہے. آج مجھے کسی نے کمنٹ کیا ہوا میں تمہارے پہ ایف آئی آر کرانے لگا, میں نے کہا چل جا کے کہا ایف تو آئی آر جلدی اس کر. بالکل اس آیت کے حساب سے ہم قتل ہو سکتے ہیں. یعنی جو مومن کا آرگومنٹ ہے نا, یہ انہی پہ واپس مفتی مسعود اپنے ہی پاؤں میں کراڑا مارتے ہیں, ہم بھی مار رہے ہیں ان کے, کہ بھائی یہ جو آپ ہمیں بھی مار سکتے ہو. اب میں اس کی تفسیر میں گیا, اس آیت کی نا تفسیر میں نے ابن کثیر تفسیر نکالی, ٹھیک ہے, ابن کثیر. یار اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں وہ کہتا ہے یہ حابل قابل پر بات کی گئی تھی. اب اس سے ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, مجھے بڑی حیرت ہوئی, آئی واز ریئلی انجوائنگ. اچھا اب یہ حابل قابل آپ کو پتا حضرت آدم کے بچے تھے, ان کے بیٹے تھے, ان کو کسی لڑکی پہ لڑائی ہو گئی, حابل قابل. اب آپ کہیں گے کہ میں لڑکی پہ نہیں اپنی بہن پہ لڑائی ہو گئی تھی, سوری. اچھا اب آپ کہیں گے کہ تم مزید اس کو سولیڈیفائی کرو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس کی پچھلی آیت نکالیں, وہ کوے کی ہے. اگر آپ اس کی پچھلی آیت نکالیں نا تو آئی تھنک تفسیر مجھے صحیح لگ رہی ہے. اگر آپ نکالیں 31 تو وہ کوے کا ہے. میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اس کے پچھلی والی آیت ہے. اچھا میں بات کو ریپ اپ کرتا ہوں, کلوز کرتا ہوں, جو میں جس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا تھا کہ اس کی جو پچھلی آیت ہے نا 32 تو ہے, اس سے 31 کی آیت ہے کوے پر, کہ ترجمہ تو اللہ نے کوا بھیجا زمین کرے تاکہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے. اس کا مطلب تفسیر کچھ لاجیکل ہے, وہ یعنی واقعی حابل قابل کی بات ہے یہ قتل پر, کیونکہ اس سے پچھلی آیت کوے پر ہے. میرا آپ سے سوال ہے یہ حابل قابل پتہ نہیں کب آئے, حضرت آدم کب آئے, تو یہ ڈیٹ نہیں ہے, اس کو کیسے آپ کوریلیٹ کرتے ہیں اس آیت کو کہ حابل قابل کی بات پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں, اور حابل قابل کب مرے ہمیں نہیں پتا. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ مطلب یہ بات یہ ہے کہ وہ جیسے ابن مریم کہہ رہے ہیں, انہوں نے آیتوں پہ نمبر لگا کے نا سب سے زیادہ قرآن میں جو بڑی چینجنگ ہے وہ آیتوں پہ نمبر ہے. یہ ایک آیت نمبر دکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں یہ مسئلہ کنکلوڈ ہو گیا. یہ بات نہیں ہے. اسے اگر کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے, پچھلی آیت پڑھیں, اگلی آیت پڑھیں, بلکہ آپ کو شاید پورا چیپٹر پڑھنے لگے پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ لگے کہ ادھر بات ہو کیا. ٹھیک ہے, ہاں یہ مسئلہ تو لیکن اب یہ حضرت آدم کیا کہتا ہے اسلام کب آئے تھے؟ 6000 سال پہلے کوئی کلیم کرتا ہے اسلام جیسے کرسچینٹی کرتی ہے کوئی آپ کے پاس؟ کرسچینٹی تو کلیم کرتی ہے, ہاں کرسچینٹی تو یہ کلیم کرتی ہے کہ جو آدم کی پیدائش ہے وہ تقریباً 4430 BC کے اندر ہوئی ہے. ٹھیک ہے, مطلب کرسچینٹی کے اگر سارے ڈیٹ آف برتھ ایڈ کی جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں. اور قرآن نے اس طرح سے کوئی کلیئر بتاتا نا کہ ڈیٹ, قرآن بالکل بھی کوئی ڈیٹ نہیں بتاتا. ٹھیک ہے, چلیں بس میں نے یہی بات کرنی تھی کہ جب مومن یہ والی آیت کا ڈسکس کریں تو ہمارے پاس سالڈ پوائنٹس آ گئے ہیں. حابل قابل کی تفسیر پہ بات آتی ہے, دوسری یہ اس بنی اسرائیل کو حکم کیا جا رہا ہے, اور پوری آیت بتایا کرو دوستو. جیسے آپ عورت کی پٹائی والی آیت ہے, آپ آدھی بتاتے ہو کہ اور اس کو بستر الگ کر لو, یہ آخری بات کیوں بتایا کرو کہ پٹائی کرو, لاسٹ پوائنٹ آپ تو پوری بات بتایا کرو.